پہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرایا جائے. ہر طریقے سے جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشغول ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرائیں. شہباز شریف کیا، رانا ثناء اللہ کیا، باقی جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھیں گے. سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس. اور پھر یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں. ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر ہے، اور ایک اور بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز. اور یہ جو سلمان شہباز ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے. تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو. کک بیک اسپیشلسٹ. اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو. یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے. اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا ہے تو یہ پردہ نہیں ہے. یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو. جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے. مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے، بہت آگے لگ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کے، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے. 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے. اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے. اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا. 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا. ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے، اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے. یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی. اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے. دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے. 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا. اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے. جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے. اور مختلف لوگ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ، مقصود چپڑاسی ہو گیا،
پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا، کوئی فلانا، ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں، اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں، اور وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کرپشن سے آئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ تھے، ان میں یہ پیسے بناتے تھے. سو ایک ایسٹس بیانڈ مینز ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ. آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا، اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے، اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں، اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. اور ان کے اور بھی، اس کا سن ان لا جو ہے اس نے بھی مال لمبا ہی کمایا، باقیوں نے بھی کمایا، لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو. اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آ جائے ادھر، آ جائے آپ ادھر. مجھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت صاحب نے بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر کر دیں، اور اس میں ایک چیز شروع میں واضح میں کر دوں کہ جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا. کرائم نیور ڈائز. اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی. تو یہ جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے، وہ سارے کیسز جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں، وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر موجود رہنے چاہیے. اور جو کسٹوڈین ہیں ان ڈاکومنٹس کے، ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں. جس طرح کوڈ ٹیکنا میں ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے اوریجنل ڈاکومنٹس لائے گئے تھے، وہ نیب کے اندر رکھے گئے، اور جب NRO1 کو افتخار چودھری نے سٹاک آف کیا اور اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ڈسٹرائے کیے جا چکے ہیں. تو یہ میں اس پریس کانفرنس کی ساتھ سے ان مقتدر لوگوں کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وارن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے آپ کسٹوڈین ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہ اس پبلک غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے، اور اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. کل آپ سے سوال سپریم کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے، اور جو بھی اقتدار میں آئے گا اور اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ لازمی ہے. اور اس ضمن میں ہم نے آلریڈی کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس میں ہم نے پوری امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس لیے ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے رمضان شوگر مل کا جو کیس انہوں نے ڈراپ کیا ہے، وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے انکوائری اس کی آتھرائز کر دی ہے، لیکن روک اس لیے گیا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اور ہم نے چیئرمین نیب کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سارے کیسز میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ انوالو ہے، اور وہ کیسز ڈراپ ہو رہے ہیں، وہ ہمیں بھجوائے جائیں تاکہ ہم ان کی پنجاب کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اس میں شریف فیملی کی جو ٹوٹل کیسز ہیں، 2 کیسز شفقت صاحب نے ایکسپلین کر دیے، اور تقریباً 18 کیسز ہیں جس میں 40 ارب روپے کی ٹوٹل کرپشن کا پروفائل بنتا ہے. دو چیزیں ان کیسز کے اندر جو شفقت صاحب نے بریف کی، میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں ایک گلزار نامی شخص تھا، 2005 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. اس کے اندر ایک شخص ہے اورنگزیب، یہ جو آپ شفقت صاحب نے بات کی تھی کہ رشوت کا پیسہ، اس کا کلیئر کٹ 50 لاکھ کا چیک ہے اس کے اندر آیا ہوا ہے، 50 لاکھ کا چیک ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں جمع کروائے، انہوں نے کہا جی مجھے وزیر آباد کی بیوٹیفیکیشن کا ٹھیکہ پھر دیا گیا تھا، اور ڈی سی کو اور میونسپل کمیٹی کو میرے انڈر کمانڈ کر دیا گیا تھا. تو کسی معذب ملک میں اگر جوڈیشل سسٹم افیکٹو ہو تو کسی پبلک آفس ہولڈر کو پنش کرنے کے لیے یہی ایک ایویڈنس کافی ہے. چھوڑ دیں 16 ارب کو،
امریکہ میں ایک گورنر کو 6 ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے $60 کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا، لان مور مشین اس نے سرکاری استعمال کی تھی، اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے اوپر اس نے سرکاری فوٹوگرافی استعمال کیا تھا. تو اگر پبلک آفس ہولڈر کی یہی ایک مثال کافی ہے. اور یہ وہ پرسار کیس ہے جو 2 سگے بھائیوں مزمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا، یاد رہے جنہوں نے ان کو سسلین مافیا لکھا تھا، یہ وہی کیس ہے. اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، گلزار بھی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالت میں دبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں، ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر، اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کے 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز آف اتھارٹی کا بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال، پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل. تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں ہے. یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں، یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ تیسرا میں بیان کرنے لگا. پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے، اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے، چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے یہ پرائم منسٹر تھے استعمال کیے اس دوران. اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے، نجی دورے کیے. اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ. اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس جو ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 3 کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ لسٹ بہت لمبی ہے، 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا. اصلی بات جو دوسری بات جس سے میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. ایسی ہے نا؟ تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو NCA نے کہہ رہے جی بھائی NCA نے چٹ دے دی ہے، کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ میں کلیئر ہو گیا. یہ فوکس کر لیں گے اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے. میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل پہ دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو NCA نے فریز کروائے. NCA بتائیں کیا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی. انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے. یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں چاروں. اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے، اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے. جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی. جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی، اور یاد رہے کہ اس پر ٹیئر 1 کا ویزا تھا، انٹرپرینور ٹیئر 1 ویزا اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے 2026 تک ہے سلمان کے پاس. اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ذوالفقار احمد، یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے، یہ اس کے اوپر کو نظر آ رہا ہوگا ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈس، اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا.
کسی قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے. 1 لاکھ روپیہ پاؤنڈ سوری 1 لاکھ پاؤنڈ سوری یہ پاؤنڈز میں پاؤنڈ ہے سارے. 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا. اور تیسری جو انہیں کم اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی. وہ یہ ہے دیکھ لیجئے گا, یہ وہ فلیٹ ہے برکلے کا فلیٹ ہے, یہ برکلے اسٹریٹ فلیٹ نمبر 2 30 اپر. اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا, اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل, اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا. تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے, اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے, باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. اصل میں سلمان کو NCA نے انٹروگیٹ کیا, اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وائٹ کالر کرائم میں, اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو. شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے, اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں. دیٹس آل. یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا. اس کے دیٹس آل سر, بٹ آئی ہیو ٹو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو, چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے, اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO 2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ, ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ, بدنام لوگ, بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر, اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے, قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں, یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی, کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں, اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے, تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر, تمہاری کیا منہ, کیا متھا, کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب بھی نہیں تم کر سکتے, تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھے کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو اسکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے, اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن, دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں, اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے, اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ, کو بیٹا بیٹھا ہے, کو پوتا بیٹھا ہے, جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے تھے, اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے. کیوں جی بریگیڈیئر صاحب, وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے. کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے, جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے, 20 اس کے 1 سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟
آج یہ سوال ان کا جواب نہیں دے سکے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے, وہ اربوں روپے کس کے تھے. آج پوری قوم نظام سے, پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے, اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کوئی اربوں ڈالر چوری کرتا ہے, کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں, وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں, وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے, تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے, اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے, یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے ایک نے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے, اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے, مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت, اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی, جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا, کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے, اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO 2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے ہم, اس کے پڑخچے اڑا دیں گے, اور یہ قوم کا پیسہ ہے, ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ, جو انصاف کے ساتھ, جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت صاحب نے بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر کر دیں, اور اس میں ایک چیز شروع میں واضح میں کر دوں کہ جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا. کرائم نیور ڈائز. اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی. تو یہ جو خوش فہمی میں ہے, اور جس طریقے سے یہ اسکرین چلائی جا رہی ہے, آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا, اور انشاءاللہ تعالی جلد عوام اس کا احتساب کرے میں گی. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 1100 ارب کے تو کیسز معاف کیے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کا ریٹ بنتا ہے 130 ارب سالانہ. یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہ 10 سے 15 ارب تک پہنچ گیا ہے, اور یہ بھی پرانی قسطیں پلی بارگین کے اندر چل رہی ہیں. تو قوم کو جو کنٹینیوس پر ایئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا, وہ تقریباً 120 ارب سالانہ ہے. کیونکہ وہ جھیل یا وہ پونڈ جو 1100 ارب کی تھی, یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا. اس پوری پونڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا, ختم کر دیا, کیسز بھی ختم کر دیے. اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 120 ارب کا لاس اس NRO 2 کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم, پر سال کے حساب سے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے, مصدق صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسکلی ذرا باہر نکلو. پاکستان کے اندر یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں, تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو, رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے, اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا, اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں. اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا, ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں. دوسری بات, آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں, اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھیکیداری کا جو نمبر 2 آیا ہے نا ماشاءاللہ, وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ,
ٹھیکیداری نظام سے جو آپ پیسے کما کما کے لوٹ لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ بیچتے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے. عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور چور کی نہیں آئیں گی، تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے. لوٹی ہوئی دولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے. ملک کے اندر انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لے کے آپ کا آئینی اور قانونی محاسبہ کریں گے، اور جو اصلی وارث ہے جن کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے وہ آپ کا محاسبہ گلی محلے میں کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی. اس کی سپیس کا میں آپ کو پھر جواب دوں کہ جب الیکشن ہوئے گا جتنا مرضی آپ آگے بھاگ لو، جتنا مرضی آپ NRO2 ابھی جو جاری و ساری ہے اس کی ایگزیکیوشن، ایک آپ کے لیے عوام نے بھی سزا لکھی ہے، وہ یہ کہ آپ کیمپین کر کے دکھانا. ایک جب آپ کے ابا جی اور آپ کے تایا جی پارلیمنٹری بورڈ بنائیں گے نا، تو آپ اپنے جس طرح آپ نے لوٹی دولت صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹی ہے نا، ٹکٹیں بھی صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹو گے. 50 تم لے لینا، 50 اپنی کزن کو دے دینا. نہ آپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا، یا PTI کے نشان پہ لڑیں گے لوگ، یا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. دوسری جو اہم بات آخری، آپ کا محاسبہ ہم بھی کریں گے، عوام بھی کرے گی. آپ ذرا یہ جو آپ کے ابا جی نے جو ایک سروس شروع کی ہوئی ہے نا، اس سے ہٹ کے دکھاؤ. ہمت ہے تو الیکشن کراؤ. آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ جس دن الیکشن ہو گیا نا، عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی اوقات ڈگی میں بیٹھنا ہے، چیری بلاسم کا ٹائٹل لینا ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے. تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کہ آپ ہمارے چیئرمین، نیکسٹ پرائم منسٹر، 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرو، لیکن آپ کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا، بڑھ کے مارنا. اور آج کا جو دور ہے، آخر میں کہوں گی یہ وہ بدقسمت دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ چورو چکا چودھری، باقی میں ڈیش ڈیش چھوڑتی ہوں، وہ بھی آپ کے خاندان پہ فٹ بیٹھتا ہے. تھینک یو. اب کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک منٹ یہ بتائیے گا جب آپ کی حکومت باری باری کیسز جو تھے جب بھی آپ بتاتے تھے، لیکن عدالتوں سے شکر بھائی سینٹر میں آ جائیں. لیکن عدالتوں سے سب ان کو ریلیف مل جاتا تھا. کیا احتسابی جو نظام ہے اس میں مسئلہ ہے، یا جب عدالت میں ان کے کیس جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بھکلا جاتے ہیں وہ نہیں اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے سامنے بیان کر سکتے؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ دیکھیں، احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے. ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے، 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے، 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بتا دیں کہ جی یہ ہمیں فلاں صاحب نے یا کوئی بینیفیکٹر، یا اس میں تو وہ قطری خط بھی نہیں ہے، اس کے بھی بغیر ہے یہ. وہ تو کم از کم نواز شریف نے تو ایک جھوٹا سچا کیا جھوٹا ایک قطری خط نکال دیا تھا، یہاں تو کوئی قطری خط بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے، اور یقیناً ہمارا احتساب کے نظام کی بھی کمزوری ہے. گزارش یہ ہے کہ چلو ان سے مسلم لیگ نون آپ کے دور حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، انویسٹر باہر سے نہیں آتا، لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں، تباہ ہو رہا ہے ملک. اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے، نیب کو بالکل ہی لنگڑا لولا بنا دیا. کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں.
اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری، انہوں نے کھوکھلا کر دیا ملک کو، اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔